کہتے ہیں جب انسان عروج میں ہوتا ہے تو اس کا دل دماغ سب بے اختیار ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس زمین کا نہیں سمجھتا، پر وہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ کچھ دیر میں جان جائیں گے. میں صنم صدیق، حسن صدیق کی ایک لوتی بیٹی. یہ ہے میرے عروج سے زوال کی کہانی، میری زبانی. میں اس وقت 10 سال کی اپنی مستی میں چور اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ میرے کہا ہوا کھلونا لا دیں. لیکن وہ تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے نوکر کے ہاتھ سے اس کھلونے کو بھیجا. اس نے کہا، بیٹی یہ تمہارے لیے تمہارے بابا نے بھیجا ہے. میں نے چڑ کر اس سے وہ کھلونا لیا تو پتہ چلا جس کی میں خواہش کر رہی تھی وہ اس سے تھوڑا فرق تھا. میں نے اسی کھلونے سے اس کے منہ پہ دے مارا اور زور سے چلانے لگی. میری ماں دوڑتی ہوئی آئی. میرے اس رویے کو دیکھ کر وہ بہت ناراض اور پشیمان تھی، لیکن مجھے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی. بس اس نوکر سے معذرت کر لی. اگر وہ مجھے زیادہ ڈانٹتی تو ظاہر ہے کہ میں اس کی شکایت بابا سے کرتی اور وہ انہیں خوب ڈانٹتے. میرے بابا، ان کا پیار کرنے کا انداز ایسا ہی ہے. وہ اکثر ان امیر باپ کی طرح ہی تھے. اپنی بچی کو وقت نہ دینے کے کارن وہ مجھے بے حساب آسائشیں، کھلونے اور میری ہر ضد کو پوری کرتے. میرے بابا کی ایک اور خاصیت تھی، وہ میرے بدتمیزیوں پر غصہ نہیں کرتے بلکہ اسے فخر سے بتاتے کہ آخر حسن صدیق کی بیٹی ہے، اس میں اتنا غرور تو ہونا ہی چاہیے. میں میرے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھی. ان کے بے حد لاڑ پیار نے مجھے بہت بدتمیز، بد اخلاق بنا دیا تھا. میری ماں میرے رویے سے پریشان تو ہوتی اور مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی، لیکن ان کی باتیں سننا تو دور، میں وہاں سے چڑ کر گزر جاتی. میں ہمارے علاوہ سب کو اپنا غلام سمجھتی تھی. میرے بابا کے رویے سے اکثر ہمارے رشتہ دار ہم سے دوری اختیار رکھتے تھے. اگر میری ماں کے حوالے سے کوئی آتا بھی تو میں ان لوگوں کو اس حقیر نظر سے دیکھتی تھی. میری عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ میرے تلخ رویے میں بھی اضافہ ہوتا گیا. میرے زیادہ دوست نہیں تھے. ظاہر ہے میں کسی کو اپنی دوستی کے لائق نہیں سمجھتی تھی، اور جو تھوڑے بنتے تو وہ میرے تلخ رویے اور بد اخلاقی کی وجہ سے دور ہو جاتے. پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ویسے بھی مجھے اپنے علاوہ سب حقیر ہی نظر آتے. میں اپنی ماں کو بھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھتی، شاید اس لیے کہ میرے بابا نے میری ماں کی کبھی عزت نہیں کی. اب وہ وقت آ چکا تھا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا. ہر طرف میرے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن میری بد اخلاقی اور بدتمیزی کے قصے لوگوں میں مشہور تھے. کچھ آتے بھی تو میرے رویہ دیکھ کر چلے بھی جاتے. میرے بابا اب تھوڑے پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے غصے میں چیخ کر بولا، آخر میری بچی میں کمی کیا ہے؟ اس پورے شہر میں میری بیٹی جیسی کوئی نہیں. میں یہ سنتے ہی اور غرور میں اکڑ چکی تھی. تبھی میرے بابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی اسی مہینے کراؤں گا. دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوتی اور کیسے کوئی نہیں ملتا. میرے بابا کو جیسے ضد آن پڑی تھی. وہ غصے میں اتنے بوکھلا گئے تھے. آخر کار ایک رشتہ آیا جو میرے بابا کی ہی برانچ کا مینیجر تھا. شاید ان لوگوں نے میرے بابا کے احسان تلے رشتے کو ہاں کر دی. میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا وہ لوگ حیثیت میں ہمارے برابر تو نہیں ہیں. تو بابا نے جواب دیا، بیٹا کی کمی ہے، لیکن اگر تم اپنے سے تھوڑی حیثیت کم لوگوں سے شادی کرو گی تو وہاں بھی تمہاری مرضی ہی چلے گی. میرے دل میں یہ بات جم گئی اور میں شادی کے لیے راضی ہو گئی. لیکن تب مجھے نہیں پتا تھا کچھ انسان بکاؤ نہیں ہوتے اور ان میں غیرت بھی ہوتی ہے. میرا شوہر اشفاق بہت اچھا دل کا مالک تھا. وہ میرے تلخ رویے اور چڑچڑاہٹ کے باوجود میری رسائی کرتا، لیکن میں اپنے گھمنڈ میں چور اور مغرور خاتون تھی. میں مسلسل اس کی بے عزتی کرتی رہتی اور اس پر اپنا روب جھاڑتی. اسے شوہر تو کیا، میں نے انسان کے ناطے بھی عزت نہیں دی.
لیکن پھر بھی وہ میری کوتاہیوں پہ مجھے بخشتا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن میرے دل میں کہاں دستک ہوتی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی جو بابا نے کہی تھی، یہ لوگ میں جیسا چاہوں گی ویسے ناچیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ لوگ غیرت مند تھے اور بڑے دل کے مالک تھے، پر ایک دن میرا غصہ بہت عروج پر تھا اور میں نے ان کے والدہ سے بہت بدتمیزی کر دی۔ اشفاق اس دن مجھے برداشت نہ کر سکے اور مجھے تھپڑ لگا دیا۔ میں بھی بہت غصے میں تھی اور میں نے بھی اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے چلی آئی۔ میری ماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بابا نے کہا اس کی اتنی ہمت کہ وہ میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے، اسے اس کا خامیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ مجھے سمجھانے پر ہمیشہ کی طرح میری ماں کو ڈانٹ کھانی پڑی۔ اب میں واپس اپنے گھر آ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ میرے رویے میں اور تلخی اور زیادہ حکمرانی بڑھ گئی۔ شاید میں وہاں جو ہو کر آئی اس کی کسر نکال رہی تھی۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ اشفاق مجھ سے ملنے آئے تھے اور مجھے واپس لے جانے کا مطالبہ کرنے لگے، پر میں انتہائی غرور میں چور تھی اور ان سے کہا، میں نہیں جانتی تھی اشفاق تم اتنے بے غیرت نکلو گے۔ میں نے تمہاری اتنی بے عزتی کی، پھر بھی تمہیں تھوڑا شرم حیا نہیں؟ کیا تم میرے پیسوں کے پیچھے اتنے پاگل ہو؟ تمہیں کیا لگا اگر تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے تو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی؟ میں تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ میں نے اس نیک دل انسان کو اس کی غیرت کو رونگ ڈالا۔ اس نے تو ہمیشہ میری پرواہ کی۔ اس نے اف نہیں کہا اور وہاں سے چلا گیا، اور مجھے اپنی بے رخی پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ 3 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہونے لگی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس خبر سے گھر میں کوئی زیادہ خوشی نہیں تھی، اور میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری ماں کسی طرح میرے بابا کو منا کر اشفاق کے یہاں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن تبھی انہیں پتا چلا کہ اشفاق کی دوسری شادی ہو چکی ہے اور اب وہ بابا کے یہاں مینیجر بھی نہیں تھا۔ میرے بابا بظاہر انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں ان کی آنکھوں میں ایک خوف محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں وہاں بھی چپ نہیں بیٹھی۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی ایک کلاس میٹ سے حاملہ ضائع کرنے کی دوائی منگائی اور اسے کھا لیا۔ میں جانتی تھی اگر میرا ارادہ میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں تو شاید وہ مجھے یہ کبھی نہ کرنے دیں، اس لیے میں نے چھپ کر یہ قدم اٹھا لیا۔ لیکن بوکھلاہٹ میں یہ بھول چکی تھی کہ میرا حمل تو 3 ماہ سے زیادہ گزر چکا تھا، اور وہ دوائیاں میرے حمل کو گرا نہیں سکیں، لیکن اس کا اثر میرے حمل پر بہت برا ہوا۔ کچھ عجیب سا ماحول تھا اب گھر میں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ویران سا ہو گیا ہے۔ پہلے کی طرح اب گھر میں چکا چوند نہیں تھی۔ بابا بھی بہت پریشان رہتے اور میں صرف لوگوں کو اور میری ہونے والی اولاد کو کوستی رہتی۔ آخر کار میری ڈلیوری ہو گئی اور مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن قدرت کا پہلا تماچا میرے منہ پہ پڑا۔ میری بیٹی دماغ سے معذور پیدا ہوئی۔ میری ماں اور بابا یہ خبر سنتے ہی بے حد مایوس ہوئے۔ میں شاید اس معذوری کی وجہ بھی جانتی تھی، لیکن کسی کو بتا نہیں سکتی۔ میں پہلے سے اولاد نہیں چاہتی تھی اور اوپر سے معذور۔ یقین جانے میں بہت بری ماں ثابت ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی بھر دوسروں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچایا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہم سب کی ڈور اس اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب وہ نچانے پہ آتا ہے تو کوئی راستہ نہیں بچتا۔ شاید اب ہمارے ناچنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک بری خبروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بابا قرض میں ڈوب چکے تھے اور وہ یہ صدمہ سہ نہ سکے، اور سٹروک کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تمام آسائشیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے اس طرح جینے کی عادت نہ تھی۔
میں اپنا سارا غصہ اپنی ماں پہ نکالتی۔ بابا کے جانے کے بعد بہت قرضہ تھا، اس لیے ماں نے ہمارے ولا کو بیچ کر ایک چھوٹے سے گھر میں ہمیں شفٹ کر دیا، جہاں ماں، میں اور میری بیٹی رہتے تھے۔ ماں کو میری بیٹی کے ساتھ میری اذیتیں بھی سہنی پڑتی۔ میں اتنی ناشکر تھی کہ اب اپنے بابا کو بھی کوسنے لگی تھی۔ مجھے اب تھوڑا بھی سکون نہ تھا، لیکن میری چیخ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری ماں نے اپنے زیورات وغیرہ بیچ کر میرے اور میری بیٹی کا خیال رکھا۔ مشکل اور اذیتوں سے ہی صحیح 6 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی کا دماغ اب بھی 2-3 سال کی بچیوں کی طرح تھا، لیکن قدرت کا اصلی مار تو اب پڑنا تھا مجھے۔ میری ماں جو سب کچھ اب تک سنبھال رہی تھی، مجھے، میری اولاد کو، ہماری بری قسمت کو، اچانک وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ اب میں کیا کرتی؟ میں کس پر چلاتی؟ کس سے بات کرتی؟ میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ میرا دوست، نہ میرے رشتہ دار، سب میرے رویے سے منہ پھیر چکے تھے۔ میں کچھ دن زندہ لاش کی طرح پڑی رہی۔ میں دوسروں کے لیے تو کیا، کبھی اپنے لیے تک ایک گلاس پانی تک نہیں لاتی۔ مجھے صرف حکم چلانا آتا تھا، ضد کرنا آتا تھا، لیکن اب میں کس کے پاس ضد کرتی؟ میری بیٹی میری منتظر رہتی کہ میں اسے کب اٹھاؤں اور کھانا دوں۔ میں نے بہت کم اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ وہ میری ماں تھی جو چپ چاپ میرے ظلم سہتی گئیں۔ آج ان کی کمی مجھے جان لیوا لگتی ہے۔ ان کی ہر ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ کیا خود کو اور اس بچی کو ختم کر دوں؟ بار بار ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ دل کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی کہ حرام موت سے کسی کو سکون نہیں ملتا۔ میرے بابا کی کہی ہوئی بات تھی جو میرے دل میں کھپ گئی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنی بیٹی کو بھی نہلایا۔ آج پہلی بار میری بچی مجھے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا، اگر اللہ نے مجھے میری طرح اولاد دی ہوتی تو میں کیا کرتی؟ میں نہ جانے کتنے سالوں کے بعد، شاید پہلی بار، جب میں اپنی مرضی سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئی، میں اپنی امی کی جانماز لے کر نماز پڑھنے لگی اور گھنٹوں روتی رہی بنا کچھ کہے۔ آخر میں اپنے رب سے کیا کہتی؟ آج سے پہلے مجھے اپنے رب سے تعارف بھی نہیں، اور اتنے سال کی انا شاید میری زبان خاموش تھی۔ میں اس دن اپنی بیٹی کو لے کر باہر گئی۔ کچھ سامان خریدنے تھے، چند سکے تھے میرے پاس۔ میں نے بنا شرم کیے اپنی بھوک سے مجبور ہو کر اس دکان والے سے پوچھا، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، یہاں پاس والے گھر میں ایک نوکرانی چاہیے تھی، شاید آپ وہاں جا کر پوچھ سکتی ہیں۔ میں شدت سے دوڑی تو ان لوگوں نے مجھ پر ترس کھا کر کام دے دیا، لیکن میں زیادہ دن وہاں نہ ٹھہر سکی۔ میں کام کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ کوشش کرتی، لیکن آئے دن مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی۔ ہر روز میں نماز پڑھتے وقت گھنٹوں بیٹھ کر روتی۔ اپنا دکھ شاید میرے الفاظ سے بڑھ کر تھا۔ میرے لیے میں اس طرح نہیں پلی تھی۔ مجھے صرف طنز اور چیخنا، چلانا، غرور کرنا آتا تھا۔ میں اپنے مفلسی کے الفاظ اپنے رب کے سامنے بھی نہیں لا پاتی تھی۔ بس گھنٹوں اپنے ماں بابا کو یاد کرتی اور اپنی ماں کے اوپر جو اذیتیں کی وہ یاد کرتی۔ میں آسمانوں میں اڑ رہی تھی اور اب زمین میں اوندھے منہ پڑی تھی۔ لوگ مجھے کام سے نکالتے رہتے۔ میں اتنی مفلس اور مجبور ہو گئی تھی، تھک چکی تھی۔ میرے دل کے کونے میں یہ محسوس ہو چکا تھا کہ جو بے رحمیاں میں نے کی ہیں وہ تمام مجھ پر لوٹ رہی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا اور میں اپنے رب کے حضور چیخ اٹھی۔ اتنے دن جو میرے لب بند پڑے تھے آج وہ کھل چکے تھے۔ میں پشیمان ہو گئی۔ میں نے چیخ کر اپنے رب سے بولا، یا اللہ، کیا تو مجھ جیسی کم ظرف، بد اخلاق، بد دماغ عورت کو معاف نہیں کر سکتا؟ میں نے تو سنا ہے تو بہت رحیم اور کریم ہے۔
میں نے بہت ظلم کیے سب پر، اپنے والدین پر، اپنی اولاد پر۔ میں تمام تر نعمتوں کے باوجود بھی تیری ناشکر رہی۔ یا رب مجھے بخش دے کہ تو نے مجھے نہ بخشا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، یا تو پھر تو مجھے موت دے دے کہ مجھے اب سہا نہیں جاتا۔ میں مسلسل روتی رہی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی، اتنا کہ تھک کر میری آنکھ کب لگ چکی تھی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دن گزر گئے تھے، مفلسی سے ہمارا برا حال تھا اور میں اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر چکی تھی۔ تبھی میری ماں کے حوالے سے کوئی رشتہ دار، شاید ان کے کسی بھائی کا بیٹا، ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ میں نے کبھی ان لوگوں پر توجہ نہیں دی۔ آج وہ انسان میرے حالات کو دیکھ کر پشیمان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس ایریا میں ہم نے ہمارے پلے اسکول کی ایک برانچ کھولی ہے، کیا آپ اس کی مینٹیننس ورک سنبھال پائیں گی؟ میں یہاں آیا تو آپ کے متعلق پتہ کیا۔ میرا اتنا برا حال تھا کہ اگر وہ مجھے مشکل در مشکل کام بھی بولتا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے راضی تھی۔ میں جھٹ سے مان گئی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے اف تک نہیں کیے اور میں نے وہ پیسے لے لیے۔ اگلے دن سے میں اپنی بیٹی کو لے کر اسکول گئی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں میری بیٹی کو بھی داخلہ مل گیا۔ میں نے اپنی جی جان لگا کر محنت کی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا۔ کچھ سال بیت گئے، اب میں وہ تنہا مفلس عورت نہیں تھی۔ میرے اچھے اور نیک دوست تھے، میری بیٹی میں بھی کافی سدھار تھا۔ میں روز نماز میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی اور اپنے ماضی کے گناہوں کے لیے معافی مانگتی، لیکن آج بھی میرے دل میں ایک بات بہت چبھتی، کاش میں اپنی ماں سے معافی مانگی ہوتی۔ میں نے ان پر کتنے ظلم ڈھائے اور وہ پھر بھی چپ چاپ سہتی رہی۔ شاید یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آج پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے زندگی بھر غرور، بد اخلاقی اور ناشکری میں گزارا ہے، لیکن آج میرے زوال نے مجھے اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ اب میرے لہجے میں نرمی اور شکر گزاری دکھتی ہے۔ مجھے اب کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اس تلخ زندگی دور کی شکر کرتی ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں گمراہی میں ہی مر جاتی۔ کبھی ایک بات دل میں دوڑتی ہے اور میں لوگوں کو یہ تلقین بھی کرتی، میرے باپ کی ایک وصیت نے مجھے اپنی جان لینے سے بچایا تھا۔ کاش میرے بابا نے میرے اخلاق پر توجہ دی ہوتی اور مجھے صحیح غلط کا فرق سکھایا ہوتا۔ انہوں نے جو محبت سمجھ کر مجھ پر لٹایا تھا، میرے لیے وہ اتنی بڑی سزا بن گئی تھی۔ میں میری کہانی ان ہر ماں باپ کو پہنچانا چاہوں گی جو اپنی اولاد کو محبت سمجھ کر ہر ضد پوری کرتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط میں تمیز نہیں سکھاتے۔ وہ اولاد پھر آگے چل کر خود کے لیے اور دوسروں کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ اور اس ہر انسان سے کہنا چاہوں گی کہ ہم یہ زمین والے ہیں اور آسمان میں رہنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور ہم سب اس کے تابع ہیں، مخلص ہیں اور اس کے فیصلوں کے آگے مفلس ہیں۔ کوئی طاقت، کوئی دولت ہماری قسمت کو نہیں پلٹ سکتی سوائے اس اللہ کے جو ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں۔ یہ کہانیاں ہماری معاشرے کے اخلاقی اور کرداروں کو توجہ رکھ کر بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ایسی کہانیاں اور سننا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔